السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صفدر سعید ابو ظبی سے حاضر خدمت ہوں۔ آج جس بیماری پہ بات کریں گے اس کا تعلق گلے کے ساتھ ہے، ناک کے ساتھ ہے۔ لوگ اس کو ناک کی ہڈی کا بڑھنا، گوشت کا بڑھنا، غدود کا بڑھنا کہتے ہیں، سائنوسائٹس بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیرا بلغم بہت زیادہ بنتا ہے۔ عموماً یہ گلے میں سوزش یا ناک کی جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ خوراک میں زیادہ اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال زیادہ کریں، تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کریں، جب یہ سوزش ہوتی ہے تو سوزش کی وجہ سے اندر سوجن آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ناک بالکل بند بھی ہو جاتا ہے، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، سانس کی تنگی ہوتی ہے اس سے، پھر رات سوتے وقت عموماً پھر اس سے خراٹوں کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بہت زیادہ مریض ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت ہیں اس بیماری کے۔ اس کی وجہ سے عموماً آپ بے وقت جوانی میں بال سفید ہو جاتے ہیں۔ جن کو ناک کی غدود کا مسئلہ ہو ان کو کانوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بال تو اکثر جن کے بال سفید ہیں، جوانی میں بے وقت سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپے سے پہلے سفید ہو گئے ہیں، ان کو اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ناک کے غدود کا مسئلہ ہے یا ٹانسلائٹس کا مسئلہ ہے، کیرا ریشہ بلغم کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بال بہت جلدی تیزی سے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عام بیماری ہے۔ پھر پرہیز نہیں کرتے لوگ، ٹھنڈا پانی خوب استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا خوب استعمال کرتے ہیں، مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، چاول، ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تو یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کا آپریٹ کرتے ہیں۔ آپریٹ اگر کر بھی لیں تو اگر وجوہات اس کی موجود ہیں، جو بیماری کی وجہ ہے، اگر وہ ختم نہیں کریں گے تو وہی بیماری دوبارہ ہو جاتی ہے۔ اکثر آتے ہیں مریض، کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپریٹ کیا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا یا 2 سال ہو گئے تھے، ابھی دوبارہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ جو کاز آف دا ڈیزیز ہے، بیماری کی وجہ ہے، اس کو جب ختم نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ مزید بڑھتا جاتا ہے، اور اس سے پھر مسائل بنتے ہیں۔ خراٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بالوں کے سفیدی کا۔ کانوں کی طرف نزلہ چلا جائے تو یہ اونچا سنائی دیتا ہے، بال تو اس سے سفید ہو ہی جاتے ہیں۔ تو آج اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیسی ادویات ہیں، اس کو استعمال میں لائیں۔ شرط یہ ہے کہ کچھ عرصہ، آج کل بہت تیز دور ہے، فاسٹ دور ہے، لوگ چند دنوں میں چاہتے ہیں کہ میری تکلیف دور ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جو تکلیف جس طرح آئی ہے اسی طرح جائے گی۔ کم از کم یہ دوائیاں 2 مہینے تو استعمال کریں پرہیز کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگر ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہے، سائنوسائٹس کا مسئلہ ہے، کیرے کا مسئلہ ہے، بلغم گرتا ہے، ریشہ آتا ہے، تو اس کے لیے یہ بڑی بہترین ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے سر میں درد بھی رہتا ہے۔ سائنوسائٹس کے مریض کی جب یہ ناک بند ہو جاتی ہے تو جو اوپر ہڈیاں ہیں، جو ماتھے میں ہڈیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ریشہ جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت سر میں بوجھ درد رہتا ہے۔ جب نماز میں آپ سجدے کے لیے جاتے ہیں تو مزید تکلیف اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، رات کو آپ اے سی کے آگے سوتے ہیں تو کوئی رومال یا ٹوپی رکھ کر سویا کریں، سر کو آپ نے گرم رکھنا ہے، اس سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوائی انشاءاللہ استعمال کریں گے، ریشہ بھی ختم ہو جائے گا، کیرا بھی ختم ہو جائے گا،
اور ناک کی ہڈی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی وجہ سے جو بال سفید ہو رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے۔ تو نسخے کی ترتیب آپ سن لیں، گھر میں خود بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے نقصانات ہوں، سائیڈ ایفیکٹ ہوں، تو یہ ہر شخص استعمال کر سکتا ہے۔ بہت فائدے والی چیزیں ہیں، دیسی چیزیں ہیں، نقصان اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ کو نقصان ہو۔ بے فکر ہو کے استعمال کریں، یہ بڑے بڑے حکماء کے نسخے ہیں، تو عام نسخے نہیں ہیں، تو استعمال میں لائیں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ایک تو آپ نے کہوہ بنانا ہے، گو زبان 1 ماشا، ختمی 1 ماشا، خبازی 1 ماشا، بہی دانہ 1 ماشا، گل سرخ 1 ماشا۔ یہ ساری جڑی بوٹیاں پنساریوں سے مل جاتی ہیں، یہ پنساری سے لا کے صاف ستھری ہو تو اس کو صاف کر لیں، تو گھر میں رکھ لیں۔ روزانہ 1 ماشا ان سے لے کے 1 کپ پانی میں، بڑا جو مگا ہوتا ہے، بڑا کپ جو ہوتا ہے، اس پانی میں اس کو ابالیں، اس کا کہوہ بنائیں۔ اگر شوگر نہیں ہے تو اس میں میٹھا ڈالیں، اور صبح اور شام کو اس کا 1 کپ خالی پیٹ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اطریفل کشنیز، اطریفل کشنیزی کسی بھی اچھے دواخانے کا لے لیں، پاکستان میں، انڈیا میں تقریباً سارے دواخانے اس کو بناتے ہیں، بڑے دواخانے جو ہیں۔ یہ چھوٹا چمچ صبح، دوپہر، شام استعمال کرنا ہے۔ اطریفل زمانی جو ہے یہ بھی کسی دواخانے کا لے لیں، یہ رات کو چھوٹا چمچ۔ اطریفل کشمیری صبح دوپہر شام چھوٹا چمچ، اطریفل زمانی رات کو چھوٹا چمچ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سفوف ہے، وہ سفوف بنائیں۔ پوست حلیلہ زرد، حلیلہ زرد لے آئیں، اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں، اس کی گٹلیاں پھینک دیں، اس کا چھلکا آپ نے لینا ہے۔ یہ چھلکا آپ نے 1 پاؤ لینا ہے، 1 پاؤ چھلکا حلیلہ زرد کا لینا ہے۔ حسب ضرورت آپ نے روغن بادام کسی اچھی کمپنی کا لینا ہے، کڑھائی یا کسی برتن میں روغن بادام ڈال دیں گے اور اس کو نیم بریاں کر دیں گے۔ حلیلہ زرد کا چھلکا اس میں ڈال کے اس کو نیم بریان کر لیں گے۔ جب ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس کو اتار کر سفوف بنا لینا۔ اس کے 2 ماشا سفوف صبح اور شام کو استعمال کرنا ہے، 2 ماشا سفوف صبح اور 2 ماشا شام کو، سادہ پانی کے ساتھ۔ پرہیز میں کوشش کریں کہ صبح اگر پراٹھا کھاتے ہیں تو پراٹھا تو بالکل بند کر دیں۔ اس کے اور بھی نقصانات ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پراٹھا بالکل بند کر دیں۔ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، کول ڈرنک سے پرہیز کریں۔ چاول 2 مہینے تو بالکل استعمال ہی نہ کریں، چاولوں سے جان چھڑائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ بڑھاپے میں اس مسئلے سے اور تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کی دمے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو دوائیاں ہیں اس سے ذرا پیٹ نرم رہے گا، موشن نہیں لگتے، پیٹ نرم رہے گا۔ قبض ایسے مریض کو نہیں ہونی چاہیے، قبض نہ ہو تو بہتر ہے۔ تو یہ جو دوائیاں آپ کو لکھ کے دی ہیں، اس میں ایسی دوائیاں بھی ہیں جو ملین ٹائپ ہیں، حلق قبض کشا ہے۔ ایک تو موصل ہوتا ہے جس سے موشن لگ جاتے ہیں، دست لگ جاتے ہیں، اس سے موشن دست نہیں لگتے، ہلکی ملین دوائی ہے، نارمل سٹول پاس ہوگا اس سے۔ تو یہ دوائی پرہیز کے ساتھ استعمال کریں، اور ہر شخص اس کو بنا سکتا ہے، خود گھر میں خود بنائیں، پنساری سے سامان لے آئیں، کہوہ استعمال کریں جو بتایا 2 ٹائم، اور جو پیکنگ والی دوائی کمپنی کی دوائی بتائی ہے وہ لے لیں، اور ساتھ جو دوسری سفوف بتایا ہے حلیلہ زرد کا، یہ اس کا مکمل علاج ہے۔ میرا ذہن تھا کہ اس پہ ایک مکمل ویڈیو بناؤں، تو آج اللہ نے موقع دیا تو اس پہ تفصیلی ایک ویڈیو بن گئی انشاءاللہ۔ یہ اس بیماری کے لیے کسی دوسری دوائی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس کو استعمال میں لائیں۔ ہاں، پرہیز آپ کے ذمہ ہے، پرہیز آپ نے کرنا ہے۔ جو چیزیں بتائی ہیں عموماً لوگ پرہیز نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں کہ بھائی
حکیم پرہیز بتاتے ہیں۔ پرہیز تو بہت ضروری ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کا فوری اثر ہوتا ہے۔ اب ٹھنڈا استعمال کریں گے پانی یا آئس کریم کلفی وغیرہ کھائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا نقصان تو ہوگا۔ آپ کے گلے میں ویسے بھی سوزش ہے، ناک میں سوزش ہے، ناک بند رہتی ہے، پھر خراٹوں کا مسئلہ، خود بھی پریشان تو ساتھ دوسرے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ نسخہ استعمال میں لائیں، آگے شیئر بھی کریں اور لوگوں میں آسانیاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نسخہ جات مزید توفیق دے کے ہم شیئر کریں اور لوگ خلق خدا جو ہے اس سے مستفید ہو۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو مفید مشورے ملیں گے، نسخے ملیں گے۔ ٹک ٹاک پہ بھی ہم لوگوں کے میسج کے مطابق ویڈیو بناتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ میسج کے مطابق آپ کو انشاءاللہ آپ کی بیماری کے لیے مکمل نسخہ ہم شیئر کریں گے۔